اور اس کا ہم معنی اپنی زبان میں یوں کرتے ہیں، انما جزئی نیست، اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو یہ کہیں گے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اردو میں کیا کریں گے؟ اس کے سوا، یہ بات کو تھوڑا سمجھیے گا، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو آج میں تھوڑا سا اس طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آگے جو بات ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ یہ کلمہ حسر اس کا معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس سے آسان کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقت بس یہی ہے۔ انما کا معنی کیا ہے؟ کلمہ حسن ہے نا، اس کا مطلب کیا کہ حقیقت بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، بس یہی حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقین سے۔ اللہ کن سے قبول فرماتا ہے؟ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ متقی نہیں ہے، اب تک متقی کہتے کس کو ہیں؟ اگر اس طرف جائیں، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جمعۃ المبارک کو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے محو گفتگو، وگرنہ ایک ایک ٹاپک کئی مہینوں تک چلتا رہے نا تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قول کس کا ہے؟ حضرت حابیل علیہ السلام کا۔ یہ حضرت حابیل کون ہے؟ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ سمجھ لیں، سن لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام ہے، اور ان کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا قابیل۔ جو دونوں بھائی تھے حابیل اور قابیل، بڑی آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی، لیکن جس بات کو آج میں بیان کر رہا ہوں کہ جس قول کو رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حابیل نے یہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ کب کہا اور کیوں کہا؟ حابیل اور قابیل کا، ان دونوں کا آپس میں کسی معاملے پہ نزاع ہو گیا، تنازع بن گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ تنازع کا باعث کیا بات تھی؟ اب اس طرف نہیں جاتا، ٹائم کم، میں بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ جھگڑا ہو گیا، اب ان دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں۔ قابیل کہنے لگا حابیل کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، تو جس کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا وہ سچا، وہ حق پہ، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی وہ حق پہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت حابیل علیہ السلام نے۔ اب اس سے پہلے یہاں تک بات آ چکی تھی جھگڑے کے باعث کہ قابیل نے کہا اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو، حضرت حابیل یہ چھوٹے تھے، قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے ماروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ جو مرضی کریں، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، آپ بڑے ہیں مجھ سے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہاں تو بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آج یہ حال دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ معاملات پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت کیا کریں؟ بیٹا ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آگے سے باتیں کرتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، کیسے سمجھائیں۔ اب وہ دونوں کیا ہیں؟ حابیل اور قابیل دونوں سگے بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، اور دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے، ایک باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن عالم کیا ہے کہ بڑا قابیل کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا،
کہ بھائی آپ بڑے ہیں، آپ مارنا چاہتے ہیں تو ماریں، لیکن میں آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر قربانی کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ قربانی کی، حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ جو بڑا قابل تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قربانی قبول کرنے کا اس وقت طریقہ کیا تھا کہ آسمان سے بجلی آتی اور قربانی کے جانور کو آ کے وہ جلا دیتی، راکھ بنا دیتی، تو سمجھ لیا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ سرکار کے صدقے سے اللہ نے ہم پہ کتنا فضل فرمایا، کتنا کرم ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، گھر والوں کو کھلاتے ہیں، عزیز رشتہ داروں کو، غرباء کو، مساکین کو، سب کو کھلاتے ہیں، اور جو جانور لاتا ہے اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ ہم جو جانور لاتے ہیں اس سے نفع اٹھاتے ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، جانور لا کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا دیتی۔ یہ قبول ہو گیا۔ اب حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر دیا گیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اب قابیل نے حابیل سے پوچھا، اب قابیل کہنے لگا حضرت حابیل علیہ السلام کو کہ مارنا تو ہے میں نے تجھے، چھوڑوں گا تو نہیں، چھوڑوں گا تو نہیں، لیکن پہلے ایک بات تو بتا۔ آپ فرمانے لگے پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹا ہے، ہر معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے لیکن ہر معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، تیری قربانی قبول ہوئی، میری قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیری قربانی قبول ہو گئی، قربانی میں نے بھی کی، تو نے بھی کی، جانور میں بھی لایا، تو بھی لایا، باپ تیرا بھی وہی، میرا بھی وہی، ماں تیری بھی وہی، میری بھی وہی، ہماری نسوں میں، ہماری خون کی نالیوں میں ہمارے ایک باپ کا خون گردش کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ آگے عبادات میں معاملہ کیوں الٹ ہے کہ تیری قبول ہوتی ہے، میری قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ تو بتا، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حابیل نے پھر ارشاد فرمایا، جس کو رب کائنات نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت حابیل فرمانے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، یتقبل اللہ، اللہ قبول فرماتا ہے۔ قبل یتقبل تقبلا، یتقبل، اللہ نے اس کا قبول فرما لیا۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ فرمانے لگے کہ اللہ قبول کس کا فرماتا ہے؟ کلمہ حصر جو میں نے پہلے عرض کیا، انما، کہ صرف اور صرف یتقبل اللہ، اللہ اس کا قبول فرماتا ہے من المتقین، جو پرہیزگار ہو۔ اللہ عبادات، اعمال صالحہ، نیک کام صرف اس کے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وگرنہ جو بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعد جماعت پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھنے والا ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو، ساری ساری رات تسبیحات و تحلیلات میں گزارنے والا ہو، سارا سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت الہیہ نہیں ہے، تو سمجھ جائیں گے اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ قبول کس کی ہے؟ جو اللہ سے ڈر گیا۔ پریا اس دا جانیے جدا توڑ چڑھے، میاں صاحب فرماتے ہیں نا، بھرا تو اسی کا ہوگا نا، پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، میاں صاحب فرما رہے ہیں پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔
بات تو یہ ہے نا کہ جس نے بھر کے اپنے گھر تک جو لے آئی صحیح سلامت، اور جس کا رستے میں ٹوٹ گیا وہ تو گیا، وہ تو ختم۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، فمن خاف من مقام ربہ جنتان۔ قرآن اٹھائیے، رب کیا فرماتا ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ اس کو اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاستقم کما امرت۔ جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرے؟ فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حق کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام جلیل القدر وہ پریشان ہو گئے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وہ کہنے لگے رب سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ گیا، کوئی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، دنیا کو چھوڑ دیا، پریشان حالی ہے، ہر کوئی اللہ سے ڈر رہا ہے، اس بات میں کہ پتہ نہیں اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور فرمایا اپنی اپنی بساط کے مطابق جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ اتنا اللہ سے ڈرو۔ اور ڈر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈر وہ ہوتا ہے نا جس سے ہم اگر دنیا میں محمول کریں تو اس ڈر کا معنی کیا ہوگا کہ بندہ جب کسی سے ڈرتا ہے تو بندہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ جب بندہ کسی سے ڈرتا ہے اسے دور بھاگتا ہے، دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سامنے سے آ رہا ہو، کوئی وہ چکا ہو، لفنگا ہو، کوئی بدمعاش ہو، کوئی ڈاکو ہو، چور ہو، ظالم ہو، جابر ہو، جب وہ سامنے سے آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے کنی کترائیں گے، سائڈ سے ہو کے نکلیں گے۔ وہ سامنے سے آ رہا ہے، دوسری گلی میں چلے جائیں گے کہ یار اس سے آمنا سامنا نہ ہو، کہیں یہ بدتمیزی نہ کر دے۔ اس کا کیا ہے؟ اس کی کون سی عزت ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بدمعاش ہے، سب کو پتہ ہے یہ غلط آدمی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی عزت بچاؤ، سائڈ سے ہو کے گزر جاؤ۔ یہی کرتا نا بندہ جس سے ڈرتا ہو، لیکن رب سے ڈرنے کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ رب سے ڈرنے کا معاملہ کیا ہے؟ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ڈرتے ہوئے رب سے دور جاؤ، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ایسا ہو کہ اس ڈر کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ وہ ڈر کیا ہے؟ وہ ڈر یہ ہے کہ جب تم غلط کام کرنے لگو، جب تم دودھ میں پانی ملانے لگو تو تم ڈر جاؤ، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا۔ جب تم رشوت کھانے لگو تو تم ڈر جاؤ کہ میرے رب کا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور تم ڈر جاؤ کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ مہندی کے نام پہ نوجوانوں کو بالخصوص، یہ رسمیں ہنا کے نام پہ یہ جو مجرے کرائے جاتے ہیں، یہ جو شرابیں پی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جوان ہے، کوئی بات نہیں، شادی ہے، یہ شادی نہیں، یہ خانہ بربادی ہے، یاد رکھیے۔ جب شریعت مطہرہ کے خلاف کام ہوں گے تو کیسے اللہ اس کام میں برکت ڈالے گا؟ برکت تو تب بھی آئے گی نا جب شریعت مطہرہ کے مطابق وہ عمل ہوگا۔ تو جب بندہ برے کام کی طرف جانے لگے
برائی کا ارتکاب کرنے لگے تو ڈر جائے، اس برائی سے رک جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے دل میں اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں پھر دقت بھی طاری ہوگی اور رب اس پہ اپنا رحم اور فضل بھی فرمائے گا۔ پھر اللہ کا کرم اس حال میں اس پر ہوگا کہ پھر وہ اللہ سے ڈر کے دور نہیں بھاگے گا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جتنا ڈرے گا جتنی پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ تقویٰ کا معنی ہی کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا تھا، تقویٰ کی بات چھڑ گئی کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ادھر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سر کو جھکائے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے نظر ڈالی، فرمایا اے کعب تو کچھ نہیں بولتا، تو بتا تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اب تقویٰ کی جو مثال حضرت سیدنا کعب بن احبار نے دی، آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کسی گھنے جنگل سے گزر رہے ہیں۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کسی گھنے جنگل سے گزر رہے ہیں اور خاردار جھاڑیاں ہیں، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں ہے، کوئی رستہ بھی نہیں بنا ہوا کہ آپ اس سے گزر جائیں، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور بعد نے کہا کہ وہ جنگل ایسا جنگل ہے کہ جس کے درختوں کے ساتھ سانپ لٹکے ہوئے ہیں، سانپوں کی کثرت ہے، زمین پہ سانپ ہیں۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ ان جھاڑیوں سے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچاتے ہوئے گزر رہا ہے، بچاتے ہوئے گزر رہا ہے کہ کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائے، میرے جسم کو زخم نہ ہو جائے۔ اور پھر جب قدم رکھتا ہے تو بڑا پھونک کے رکھتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے کہ قدم رکھا، نیچے کوئی موذی جانور ہوا، اس نے مجھے کاٹ لیا تو کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ قدم رکھوں، نیچے سانپ ہوا، اس نے کاٹ لیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہی حال تقویٰ کا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح سے گزر جائے جیسے اس گھنے جنگل سے گزر رہا ہے۔ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، نواہی جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچتا رہے اور عوامر کو بجا لائے۔ اور بعض فقہا نے یہ اس کی تعریف ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ رب جہاں چاہے کہ تو دیکھا جائے تو تجھے اس جگہ پہ موجود ہونا چاہیے، تقویٰ یہ ہے۔ اور جہاں پہ رب چاہتا ہے کہ تو نہ دکھے تو اس جگہ کے قریب نہ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ مطلب اس کا آسان کر دیتا ہوں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال وہ بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اس کے درمیان جو ہے وہ متشابہات ہے۔ وہ مشتبہات وہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اشتباہ میں ڈالتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پتہ نہیں یہ کروں گا ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا۔ تو فرمایا اس کو چھوڑ دینا، مشتبہات کو بھی چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کر، اور جو حرام کر دیا ہے اس سے بچ جا، بس یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے قریب جانا۔ قریب بندہ کیسے جاتا ہے؟ کہ میرے رب نے فرمایا ہے نماز کا وقت ہوا، اللہ کے گھر میں آ گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، صحت مند ہوتے ہوئے بھی اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو یہ تو متقی نہیں ہے۔ متقی تو وہ ہے کہ جو رمضان کے بھی روزے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بھی روزے رکھتا جاتا ہے۔
وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ تو التقوی حزب الشیء مما یغنی ویضل۔ فرمایا تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے بچتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث بننے والی ہے۔ ہم اپنے ہر کام میں اپنا نفع نقصان دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں ہمیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو بکواس کر رہا ہے، جو صحابہ کی شان میں بھونکتا ہے، جو انبیاء کی شان میں بھونکتا ہے، یہ جہنم میں بیٹھا خبیث لعین انسان یہ بھونکتا ہے میرے رسول کی ذات پہ، یہ بھونکتا ہے اولیاء الرحمن کی ذات پہ، تو پھر کیوں تم اس کے پیچھے چل رہے ہو؟ تم کہتے ہو یہ کتاب سے بات کرتا ہے، یہ قرآن سے بات کرتا ہے۔ خدا کی قسم ہے جس نے قرآن کو سمجھا ہے وہ رسول کا بھی احترام کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا بھی احترام کرتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو۔ اور رب تعالیٰ نے جو اپنے ولیوں کی شان وقت چونکہ اوپر ہو چکا، اپنے ولیوں کی شان نے بیان کی۔ آج جمعۃ الوداع کے اس خطبہ میں میں بالخصوص نوجوانوں کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوش نہ بھولو، ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہ چلو۔ اشارتاً، لمبی حدیث ہے، اشارتاً ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے، صرف اشارہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت تو بڑا بہترین ہے کیونکہ یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا وقت ہے، اس سے بہتر تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو کیا اس کے بعد پھر بہتر وقت ہوگا یا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بھی بہتر ہے، پھر اس کے بعد بھی بہتر ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، فتنوں کا دور آ جائے گا۔ لمبی حدیث ہے، صرف مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا فتنوں کا دور ہوگا، ہر شخص جہنم کے دھانے پہ کھڑا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سن لیجیے، ہر شخص جہنم کے دہانے پہ کھڑا ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، جو اس کی طرف جائے گا اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ وہی وقت ہے نا، ایک بندہ وہاں سے اٹھ رہا ہے، ایک وہاں سے اٹھ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، نہ رسول کو مانتا ہوں نہ کسی کو مانتا ہوں، میں بس کتاب کی بات کرتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں۔ اگر تو رسول کو نہیں مانتا تو کتاب کس کی بات کرتا ہے؟ کس کتاب کی بات کرتا ہے؟ وہ کتاب جو اللہ نے نازل ہی اپنے محبوب پہ فرمائی ہے، اور وہ کتاب کہ جس کے بارے میں میاں صاحب نے بڑا خوب فرمایا، زیرا زبرا شدہ مدہ۔ فرماتے تو کیا جانتا ہے وہ کتاب کیا ہے؟ زیرا زبرا شدہ مدہ، سب شان نبی میں چاہیے۔ تمہیں کیا پتا کتاب کیا ہے؟ کس کتاب کی بات کرتے ہو؟ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے کہ اس کی ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک شد، ایک ایک مد، ایک ایک جس، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، اللہ کا پورا قرآن سارے کا سارا مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے۔
اعظم نے قلم کیا تھا. یہ مسجد نبوی میں آ کے نماز تو پڑھتا تھا لیکن اندر سے مومن نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا. مومن مسلمان تو وہ ہے کہ سرکار کا ذکر سنے تو اس کا چہرہ خوش ہو جائے, تو زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان نبی میں چاہیاں, عامہ لوکاں خبر نہ کرائی. یہ صاحب فرماتے ہیں تم کیا جانتے ہو, عامہ لوکاں خبر نہ کرائی, خاصاں رمضاں پائیاں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.